قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ عمل کرو، عمل، ہاتھ کرو اور کماؤ، مرد ہو تو مرد بنو، عورتوں کی طرح گھروں میں نہیں بیٹھو، اور اگر عورت ہو تو عورتوں بھی کما سکتی ہیں، جائز ہے اپنے ہاتھوں سے کام کرنا۔ ایک گھر میں 4 5 6 سمجھدار دنا بیبیاں موجود ہیں اور وہ صرف سبزی بنا کے بیٹھی ہیں، ہون کے سبزی کھاوند آئے گا تو پکاواں گی، لو اپنے ہاتھوں ہلائیں۔ اگر وہ بھی کام کو سیکھ کے کر سکتی ہیں تو کریں، آن لائن بزنس کریں، گھر میں چیزیں تیار کر کے بیچیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی زوجہ محترمہ زینب اللہ کے نبی سے مسئلہ پوچھنے آئیں۔ اللہ کے نبی آج آپ نے صدقہ کرنے کا حکم دیا، میرے پاس سونا موجود ہے، میں وہ صدقہ کرنا چاہتی ہوں، اور میرا خاوند عبداللہ کہتا ہے کہ گھر میں کچھ یتیم بچے ہیں، زینب باہر جو دینا ہی تو گھر ہی دے دے۔ تو زینب کے پاس سونا کہاں سے آ گیا؟ ہاں، زینب گھر کے اندر کھجور کے پتوں سے چیزیں تیار کر کے بیچتی تھی اور اسی سے صدقہ بھی کرتی تھی۔ تو خواتین بھی ہاتھ لائیں، اللہ ہاتھ ہلانے والوں کو برکت دیتا ہے، اللہ ہاتھ پاؤں ہلانے والوں کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ، بندہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے، اس سے بڑھ کر، اس سے بہترین کھانا کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ اور کان داود نبی اللہ کان یاکل من عمل یدہ، اور اللہ کے نبی داود علیہ السلام لوہے کی زرے بنا کر بیچتے تھے اور اس سے کمائی کر کے کھاتے تھے۔ وَقَانَ نَبِيُّ اللَّهِ زَكَرِيَّ نَجَّارًا، اور اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام فرنیچر تیار کرتے تھے۔ ہو اللہ کا نبی اور فرنیچر تیار کرے، ساڑھے تھے کرا کے بہاؤ کسی مولوی کو کام، مولوی صاحب نے ناک ہی نہیں رہندا معاشرے چ، لوگوں نے عزت کرنی چھڑ دینی، مولوی کام پہ کرتا، لو مولوی صاحب تسی بھی کرو، اللہ کے انبیاء کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس سے اللہ نے بکریاں نہ چروائی ہوں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے بھی؟ کہا، فرمایا ہاں میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں دیہڑی پر مزدوری کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ باہر تھے تو پیلک ایک چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، کالے رنگ کا، بڑا میٹھا ہوتا ہے، جنہیں بکریاں چرائیاں انہوں نے پتا، جنہوں نے بکریاں نہیں چرائیاں انہوں نے نہیں پتا۔ جنگلی بوٹی ہے، جنگل میں اگتی ہے، بکریاں اس کے پتے کھاتی ہیں اور اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے دانے لگتے ہیں، بیروں کی طرح بلیک کلر کے، میٹھے ہوتے ہیں۔ بکریوں کے چرواہے وہ ڈھونڈ کے کھاتے ہیں، بڑے میٹھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے صحابہ بھاگے وہ دانے پکڑنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا علیکم بالاسود فإنہ اطیب، میرے صحابہ کالے کالے دانے توڑنا، وہ میٹھے ہوندے جی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ بھی؟ ہاں میں بھی۔ کیا اللہ کے نبی آپ نے بھی بکریاں چرائی؟ فرمایا ہاں میں بھی مکے والوں کی بکریاں مزدوری پر چراتا تھا اور یہ دانے مکے کی بستیوں میں بھی کھاتا رہا ہوں۔ تو اس لیے عیب کوئی نہیں ہے، مزدوری کریں، گھر میں کچھ چیز تیار کر کے بیچیں، اگر تیار نہیں کر سکتے تو منڈی جائیں، منڈی سے بنی بنائی چیزیں خریدیں اور بیچیں، اور اپنی حلال کی کمائی سے خود بھی کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں، اللہ اس میں برکت دے گا انشاءاللہ۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جی مسجد میں جا کر نفل پڑھوں یا پہلے بازار جا کر کوئی روٹی شوٹی کا انتظام کراں؟ تو حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر تمہارے گھر میں بچوں کے لیے کھانے کے لیے شام کی روٹی ہے تو پھر مسجد میں چلا جا، نفل پڑھ، جا کے قرآن پڑھ، ذکر کر۔ اور اگر تمہارے گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہیں تو پہلے بازار جا کر روٹی کماؤ، نفل بعد میں۔ یہی بات ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ ایک جماعت دیکھی جمعے کے بعد مسجد میں بیٹھی ہوئی ہے، گپیں آنک رہے ہیں، پوچھا بھی تم کیوں مسجد میں بیٹھے ہو؟ کہنے جی اللہ دے توکل، اللہ دیندہ رزق، رزق اللہ کے ذمہ ہے، اس نے دینا ہی دینا، جنہ لکھیا انہا ملنا ہی ملنا ہے۔ حضرت عمر نے کہا میرا کوڑا لے آؤ ذرا میں انہوں سدھیاں کراں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟
اللہ نے حکم دیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، لوگوں جب جمعے کی نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، ڈھونڈو، کمائی کرو۔ اور تسی مسجد پہ کے آنے اللہ دے گا، چلو اٹھو بھگ جاؤ، نکلو۔ کہا خبردار کوئی بندہ مسجد میں بیٹھ کے صرف اتنا ہی نہ کہتا رہے اللہم ارزقنی، اللہم ارزقنی، اللہ رزق دے دے، اللہ رزق دے دے، کیونکہ تم سب کو پتا ہے ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضہ، کیونکہ آسمان سے سونے اور چاندی کے سکے برستے نہیں ہیں کہ برسات ہوئے تو گھر بھر جان، کمانا پڑے گا، باہر نکلو اور کماؤ اور کما کے کھاؤ۔ اور قرآن نے کیا ایک خوبصورت مثال دی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تھی نا، تو بستی سے باہر نکل گئی اللہ کے حکم سے، دور جا کر ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھی ہیں، اور جب بچے کی ولادت آئی دردیں شروع ہوئیں، بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، اکیلی ہیں، کوئی گھر والا ساتھ نہیں ہے۔ اس حالت میں جب بھوکی بھی ہیں، پیاسی بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، تکلیف بھی ہے، کمزور بھی ہے، اللہ نے کیا کہا؟ اگر اللہ چاہتا تو آسمان سے من سلوا آ سکتا تھا کہ نہیں؟ پکا پکایا بھی آ سکتا تھا، لیکن اللہ نے سبق دیا آنے والی ساری قوم کو، ساری امت کو، فرمایا حُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اے مریم یہ تمہارے پاس کھجور کا درخت ہے، اس کو تھوڑا سا ہلاؤ، ہلاؤ گی تو تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ تو مفسرین لکھتے ہیں جو بندہ مریم علیہ السلام سے بھی زیادہ بڑھ کر بیمار ہو، زیادہ کمزور ہو، زیادہ لاغر ہو، زیادہ بھوکا پیاسا ہو، وہ تو گھر بہ کے کہے اللہ دے دے، اللہ دے دے، تو جنہیں ٹرن پھرن دی طاقت ہوگی اٹھ کے باہر جائے، باہر نکلے، کام کاج کرے، حلال کمانے کی کوشش کرے تو اللہ برکت دے گا، اور دے گا، اور اتنی برکت دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور اس لیے حلال کمانا شروع کر دیں، حلال کھانا شروع کر دیں، اور اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، زندگیاں پرسکون ہو جائیں گی۔ اور اگر نہ حلال کمایا، نہ حلال کھایا، نہ اللہ کا شکر ادا کیا تو پھر زندگیاں اسی طرح بے چین رہیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں چین اور سکون عطا فرمائے، اللہ حلال کھانے اور حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔